شغل اذاں کے دن السلام علیکم ناظرین، میں سید الفقار حسین جعفری قائم ٹی وی پر پروگرام عزاداری اور ہماری یادیں لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، یہ پروگرام ہماری لیے ایک امتحان بھی ہے اور لوگوں کے لیے ایک تجسس بھی ہے۔ ہم دنیا بھر سے عزاداروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی یادیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ہمارے آج کے پروگرام میں بھی دو ایسے افراد ہیں کہ جو ایک دوسرے سے بڑے فاصلے پر ہیں، اور ہم تیسرے ایک کونے پر ہے، دوسرا دوسرے کونے پہ، تیسرا تیسرے کونے پر۔ تو درمیان میں اگر کوئی ٹیکنیکل فالٹ آئے یا کچھ آئے تو براہ کرم درگزر فرمائیے گا۔ تو بسم اللہ کر کے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے تعارف کراتا ہوں جناب ابو تراب صاحب کا۔ ابو تراب صاحب کا تعلق آگرہ انڈیا سے ہے۔ یہ وہاں کی پیدائش ہے، وہیں پہ عزاداری میں مشغول رہتے ہیں۔ تو ابھی ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ دوسرے ہمارے مہمان ہیں جناب مہندی عباس صاحب۔ یہ مہندی عباس صاحب کا تعلق بیلجیم سے ہے، بیلجیم سے ہے، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ مہندی عباس صاحب جو ہیں بیلجیم میں ایک عزاخانہ کے کرتا دھرتا ہیں اور وہاں پہ عزاداری کو فروغ دے رہے ہیں، اور انہی کی بیلجیم میں عزاداری انہی کی مرہون منت ہے۔ اور ابو تراب صاحب جو ہیں وہ آگرے سے، آگرے کی عزاداری سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، یہاں کے پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں۔ آگرے کے بارے میں، آگرے کی عزاداری کے بارے میں ان کے پاس بہت معلومات ہیں جو ہم آپ تک شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں جناب مہندی عباس صاحب کے پاس۔ جی مہندی بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مہندی بھائی، آپ کا بہت شکر ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا، یوں کہ آپ کے ہاں کافی رات ہو رہی ہوگی، مگر یہ محبت ہے آپ کی عزاداری سے کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ تو مہندی بھائی، مجھے آپ تھوڑا سا اپنا خاندانی پس منظر بتائیے گا کہ کہاں رہے، والدین کا تعلق کہاں سے تھا، اور پھر آپ وہاں پہ یہاں پر آپ بیلجیم میں کب آئے، اور پاکستان میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز رہیں، تو وہ ذرا بیان کیجیے گا۔ تو اس کے بعد پھر ہم ابو تراب صاحب کے پاس جائیں گے۔ جی ہم بہت ہی شکر گزار ہیں جناب ذوالفقار بھائی آپ کی بڑی کاوشیں ہیں، اور قائم ٹی وی کے کہ اس نے اتنے دور دور مومنین کو، بیٹھے ہوئے لوگوں مومنین کو، عزادار امام حسین علیہ السلام کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور آپس میں ایک دوسرے کو شناسا کرنے کی کوشش کی، اور اپنے جو ہمارے آباء و اجداد سے جو ہمیں ورثے میں عزاداری ملی اور ہم اس کو کس طریقے سے فروغ دے رہے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر، اس کا ایک اچھی کاوش ہے۔ پروردگار اس کا آپ لوگوں کو اجر عظیم دے۔ اور بے شک صلہ تو بی بی زہرا دیتی ہیں، یہ سب ان کے خون کا اثر ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں مومنین، وہ اپنے استطاعت اور اپنے معیار کے مطابق اور اپنے ذوق کے مطابق عزاداری کو فروغ دیتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ہر عزادار کا یہی سلسلہ رہتا ہے کہ اس میں اپنی سی کوشش کرتے ہیں اپنے جو بھی ورثے میں ہمیں سینہ بہ سینہ عزاداری ملی ہے اس کو فروغ دے سکیں۔ آپ نے جو ہم سے سوال کیا کہ آپ کا تعلق کہاں سے اور کس طریقے سے ہیں، تو ہمارے آباء و اجداد کا تعلق تو آگرے سے ہے، آگرے پہرسر سے ہمارے والد صاحب تھے، ہماری والدہ جو تھیں آگرے سے تھیں، شاہگنج آگرے سے، اور پیچھے سے اور شیراز ایران سے ہوتے ہوئے وہ انڈیا میں آباد ہوئے تھے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے جب پارٹیشن ہوا انڈیا اور پاکستان کی علیحدگی ہوئی بر صغیر کی، تو ہمارے والدین اور والدہ آگرے سے ہجرت کر یہاں آ گئے پاکستان۔ تو پاکستان میں وہی سلسلہ عزاداری کا سلسلہ پاکستان میں کہاں قیام رہا آپ کا؟ پاکستان میں کہاں قیام رہا آپ کا؟ پاکستان میں ہمارا شروع میں تو ہمارے والد صاحب جب پارٹیشن ہوا تھا تو وہ لوگ حاجی کیمپ میں آباد ہوئے تھے۔ اس کے بعد 18 نقوی صاحب نے گولی مار میں ایک علاقہ ہے گولی مار کراچی کے اندر، تو وہاں ایک امام بارگاہ بنایا بہت بڑا، اس کے اندر
وہاں پر رہائش پذیر ہوئے. تو اس کے ساتھ ہی وہاں پر ازداری کا سلسلہ انہوں نے جو پیچھے کرتے چلے آئے تھے, ایک انجمن تھی انجمن پنجتنی, اس سے ریلیٹڈ تھے آگرے کے اندر. شاید میرے بھائی اگر جانتے ہوں تو ہمت رضا صاحب کا مادہ خانہ تھا آگرے میں, بہت بڑا, بہت بڑی ازداری تھی وہاں پر ہمارے آباء و اجداد کی. وہ ہمارے چچزاد بھائی تھے ہمت رضا صاحب, وہاں پولیس میں تھے. وہ چھوٹے امام بارگاہ آگرے میں امام بارگاہ ہے, آدھا خانہ ہے, چھوٹے امام بارگاہ تھا, ایک بڑا امام بارگاہ تھا, جو اپنے اپنے بزرگوں نے سنے ہیں جو چیزیں اس کے وہ کرتا دھرتا اور وہاں پہ ازداریاں وغیرہ کرتے تھے. وہی سلسلہ سینہ بسینہ لے کر پاکستان آ گئے. تو پاکستان میں جب ایک ہی جگہ تمام آگرے کے لوگ اکٹھے ہو گئے جعفریہ گولی مار کے اندر, تو وہاں اسی کو انہوں نے آگے بڑھایا. تو وہ انجمن پنجتنی جو تھی وہ معصومیہ میں کنورٹ ہو گئی. دوسری ایک انجمن معین الملت گولی مار میں بنی, جس کو انہوں نے ازداری کو فروغ دیا, جس کے انجمن معین الملت کے پہلے جنرل سیکرٹری سید غلام حیدر جعفری تھے اور معصومیہ کے جنرل سیکرٹری شاہد مردان بھائی تھے. تو یہ سلسلہ آگے بڑھا ازداری کا, اور وہاں پر عاشورے 7 محرم کا جلوس, 9 محرم کا جلوس, عاشورے کا جلوس وہاں سے برآمد ہوا کرتے تھے, اور اب بھی ہوتے ہیں. اب ہم تقریباً 20 سال سے تو یہاں بیلجیم میں 20-22 سال ہو گئے ہمیں یہاں بیلجیم میں. تو یہاں بھی اسی طریقے سے جو خون کے اندر شامل تھے محمد وال محمد کی خوب, تو اس خوب کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پہ بھی ازداری کر رہے ہیں. تو یہاں جب آئے تو اسی سلسلے کو آگے بڑھایا ہے, اور یہ سینہ بسینہ چلتی رہے گی, ہم رہیں یا نہ رہیں. مولا حسین کا غم اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا. تو اس میں انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے. تو جب یہاں پر آئے ہم بیلجیم میں, تو بیلجیم میں بھی وہی, جیسے آپ کو پتا ہے کہ آدمی جستجو یہ ہوتی ہے کہ عید گزر جاتی ہے, محرم نہیں گزرتے. محرم میں بے چینی سی یہ ہو جاتی ہے کہ اپنا تلاش کریں کہ بیٹھیں اور امام حسین علیہ السلام کا غم کریں. اسی سلسلے میں ہم نے یہاں پہ کوشش کی, اور یہاں پہ پہلے سے حدیث قصہ وغیرہ جمعرات کو ہوتی تھی فردن گھروں کے اندر, اور ہم نے اس کے اندر یہ کیا, کوشش کی کہ سب جگہوں کو ایک ہی جگہ اکٹھا کریں اور مجلس ماتم کا سلسلہ شروع کیا جائے. کیونکہ یہاں بروسل جو کیپٹل ہے, کیپٹل میں تو امام بارگاہ تھا, تو وہاں پر دور 45 کلومیٹر دور ہے انوارپن سے بروسل جو ہے, مگر یہاں پہ انوارپن میں کوئی مجلس امام بارگاہ وغیرہ نہیں تھا, نہ ٹھکانا تھا. ہم نے کوشش کی کہ یہاں پر جو ہے ازداری کو فروغ دیا جائے اور اسی طریقے سے مجلس ماتم کریں. تو ہم نے یہاں پر اس کی بنیاد ڈالی, باقاعدہ ایک گھر جس میں ہم خود رہتے تھے اسی گھر کو آدھا خانہ کر دیا, اور وہاں پر مجلس سلسلہ شروع کیا. مگر پھر آہستہ آہستہ جب ٹائم چینج ہوتا رہا, پھر ایسے لوگ بھی آتے رہے, تو پھر وہ ہم نے اس کو وقف کر دیا امام بارگاہ کے لیے. کافی عرصے تک وہ بھی چلا. پھر اس کے بعد اب جو ہے کرنٹ کی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے عراقیوں نے ایک جگہ دے دی ہے, بہت بڑی جگہ ہے عراقیوں سے, آیت اللہ سیستانی صاحب کی طرف سے وہ جگہ ہے, اس میں مل کے عراقی اور افغانی اور پاکستانی مل کے ازداری کرتے ہیں. ایک پورشن ہمیں دے دیا انہوں نے, تو اس پورشن میں ہم پاکستانی ازداری کرتے ہیں, اور ایک پورشن میں افغانی کرتے ہیں, اور ایک پورشن میں عراقی کرتے ہیں. بہت بڑی جگہ ہے وہ. تو ہمارے حصے میں جو جگہ آئی ہے وہ تقریباً 2 بڑے بڑے کمرے ہیں, جس میں ایک خواتین کو دے دیتے ہیں, ایک جینٹس کو دے دیتے ہیں. ہم وہاں انگلینڈ سے مولوی وغیرہ بلواتے ہیں, اور وہاں یہاں پر 10 دن عزاداری وغیرہ کرتے ہیں, اور ڈیلی ہر جمعرات کو حدیث کے ساتھ دعائے توسل وغیرہ ہر جمعرات کو کرتے ہیں. اس میں بھائی مہدی ہمارے بھائی ہوتے ہیں, شکون برادر ہیں, ان کی بڑی کاوشیں بھی ہیں ہمارے ساتھ, وہ کوآپریٹ کرتے ہیں. کاظمی شاہ جی ہیں, ابرار کاظمی صاحب ہیں, اور ہادی صاحب ہیں, شبر علی صاحب ہیں. یہ 5-6 مل کے ہم لوگوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہیں. تو سارے لوگ تقریباً سبھی کوآپریٹ کرتے ہیں اپنے اپنے طریقوں سے, اور اس سلسلے کو ہم نے آگے بڑھایا ہے, اور یہ مجلس سسٹم کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ہالینڈ میں مرکزی جلوس نکلتا ہے, اس میں تمام لوگوں کو لے جاتے ہیں, وہاں شرکت کرتے ہیں. بروسل میں جلوس نکلنے لگا ہے, وہاں پہ بھی شرکت کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ ازداری کا ہے. اور گولی مار کے حوالے سے بھی وہاں پہ بھی ازداری کوئی سلسلہ تھا, اور عاشورے کے دن تمام لوگ, ایک عجیب ایک روحانیت تھی وہاں کی ازداری میں, پاکستان کی ازداری میں شاید میرے بھائی اس سے متفق ہوں گے. جی میں ابھی آپ سے مہندی بھائی میں ایک ذرا بریک لیتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ سے کنٹینیو کروں گا. تو ناظرین ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں, تو برائے کرم اپنی سیٹوں پہ اپنی جگہ پر رہیے, ہم اس پروگرام کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اہل عذاب اہل عذاب عزا کے دن
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब हम ब्रेक के बाद फिर वापस आ गए। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम मेहंदी भाई से सुन रहे थे बेल्जियम की बातें, फिर उन्होंने कुछ कराची की अज़ादारी की बातें भी छेड़ी हमसे, वो हम मजीद उन बातों को आगे बढ़ाएंगे। अब हम जाते हैं अपने मेहमान जनाब अबू तुराब साहब की तरफ। अबू तुराब साहब का ताल्लुक आगरे से है। हम इनसे पूछेंगे कि आगरे की अज़ादारी, सबसे पहले तो अबू तुराब ये बताइए कि थोड़ा सा आपका फैमिली बैकग्राउंड, के आप कितने बहन भाई हैं, वालिदैन हैं, क्या है आपका, और आपके अलावा भी आपके घर में अज़ादारी से कौन कौन मुंसलिक है, तो जरा थोड़ा सा बताइए, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरत, मेरा जो ताल्लुक है, मेरा जो ननिहाल है वो सिरसी सादात से है, और मेरा जो ददिहाल है वो मुरादाबाद से है। मेरे परदादा पठान से वो शिया हुए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसके अलावा फिर मेरे परदादा, फिर मेरे दादा, फिर मेरे वालिद साहब, फिर मैं, तो ऐसे करके ये हमारा फिर 1960 में हमने जो है कि आगरा बताया था, 1960 मेरे नाना ने। तो अभी माशाल्लाह से हमारे घर में अज़ादारी बहुत अच्छी रहती है। मेरे घर में खुद जबकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर तो खैर बिल्कुल पाबंदी है अज़ादारी की, क्योंकि यहाँ पर सब अहले कुरैश वगैरह सब रहते हैं, तो जैसे थोड़ा सा आपदा मसला रहता है। लेकिन मेरे घर में माशाल्लाह से अभी 4 अशरे रहते हैं पूरे मुहर्रम। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर आगरा में यहाँ पर 3 एरिया हैं, जैसे कि एक शहीद सालिद अल रहमा का रोजा है वहाँ पर, जी जी। एक शाहगंज हो गया, और एक नाइकी मंडी जिसे बोलते हैं गुलाब खाना के साइड नई बस्ती। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ गुलाब खाना। जी 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 जी। तो ये 3 एरिया हैं यहाँ पर आगरा में माशाल्लाह से, और तीनों एरिया में यहाँ पर अज़ादारी बहुत अच्छे से रहती है। 10 मुहर्रम का जुलूस रहता है तीनों एरिया में। अबू तालिब अंदाजन यहाँ मोमिनीन की कितनी तादाद होगी इन तीनों एरिया में? अभी इन तीनों एरिया में अगर पूरा प्लस किया जाए तो मैक्सिमम 200 फैमिलीज या 250 फैमिलीज। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो आप मुझे मतलब बताइए, ये मान के चलिए 700। जी जी जी। आप मुझे ये बताइए कि आप आशूरे का दिन कैसे आगाज करते हैं, कैसा आप आशूरा मनाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे आशूरा नहीं, आशूरा का सबसे जो हमारा मेन प्रोग्राम रहता है वो हमारा शाहगंज का रहता है, क्योंकि हमारे नाना जान हमेशा शाहगंज ही उनका रुजू रहा है। क्योंकि जो शाहगंज का जो वक्त मीर नियाज अली का मामबारगाह से, और पंचायती मामबड़ा जो है, पंचायती पुराने मामबड़ा, जहाँ पर अंजुमन पंजतनी है, और माशाल्लाह से मैं अंजुमन पंजतनी का भी मेंबर हूँ और अंजुमन पंजतनी वंशे का मेंबर हूँ। वाह 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 वाह, एक ये सिलसिला मिला दिया आपने हमसे कि हम भी पंजतनी के मेंबर रहे हैं, सिलसिला पाकिस्तान से। जी, और यहाँ पर ये है कि हम जितने भी नौजवान लड़के थे, बच्चे थे, तो उन लोगों ने वंचा के नाम से अंजुमन रखे, उसका नाम रखा पंजतनी का, पंजतनी वंचा, गुंचाई पंजतनी और जी बच्चों की। जी जी। और जी जी जी, और माशाल्लाह से हमने काफी सफर किए हैं मध्य प्रदेश में और पूरे यूपी में। अब खैर अब ये मसरूफ से चली बात है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो प्रोग्राम रहता है वो शाहगंज में रहता है। सुबह 7 बजे वो आशूरा का प्रोग्राम बरामद होता है। पहले अमाल रहते हैं, उसके बाद में फिर आशूरा का प्रोग्राम, फिर वो आ जाता है अर्जुन नगर की साइड, करबला, जो कि सुन्नी वल जमात की है, हमारे ब्रादरान सुन्नी की। तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 2 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाता है। उसके बाद में फिर हम फारिग नहीं होते हैं, घर पे भी नहीं आते, फिर हम जाते भगवानडा के। अच्छा, ये क्या है? किसकी? शहीद सालिद की जहाँ दरगाह है। जी जी, काजी नूरुल्लाह चौधरी। वहाँ पर प्रोग्राम रहता है 5 बजे तक। अच्छा, वहाँ पर प्रोग्राम रहता है 5 बजे तक, 5 साढ़े 5 बजे तक प्रोग्राम खत्म रहता है। फिर वहाँ पर फाका शिकनी करके मगरिबैन अदा करते हैं। फिर फौरन फिर हम जाते हैं शाहगंज, जो कि 7 किलोमीटर का 6 किलोमीटर का रहने वहाँ। अच्छा, फिर दोबारा शाहगंज जाते हैं। यानी शाहगंज और काजी साहब के मजार के दरमियान कितने किलोमीटर का फासला है? 7 किलोमीटर। अच्छा, तो नजदीक है।
چلے اچھا ہے. میں سمجھتا تھا کہ شاید بہت دور ہوگا قاضی صاحب کا. نہیں. اچھا شہید ثالث کا مزار اور شاہ گنج ہمارا گھر بیچ میں پڑتا ہے. اچھا. تو آپ چاہے وہاں چلے جائیں چاہے وہاں چلے جائیں, آپ کے لیے ایک ہی بات. جی ایک ہی بات ہے. پھر 7:30 بجے سے شام غریبہ کی مجلس کا بالکل ٹائم کی پابندی کے ساتھ. شام غریبہ کی مجلس کہاں کرتے ہیں آپ؟ شہید ثالث کے یا شاہ گنج میں؟ نہیں شاہ گنج. میں نے بچپن سے میرے نانا نے شاہ گنج میں کری ہے پرانا. جی. تو اور وہاں یہاں پہ پر جو پروگرام بھی خیر کرتے ہیں. جی جو مجلسیں ہوتی ہیں جو کیا کہتے ہیں شام غریبہ کی یا محرم کے ایام اعظام ہیں, تو وہاں پہ جو ذاکرین جو ہمارے علماء حضرات ہیں وہ مقامی ہوتے ہیں یا کسی اور شہر سے بھی آتے ہیں؟ نہیں موسٹلی تو باہر سے آتے ہیں. اچھا سب باہر سے آتے. تو وہ عموماً کہاں سے آتے, کن شہروں سے آتے؟ دہلی ہے, یو پی, آلموسٹ سب سے زیادہ یو پی سے آتے ہیں. اتر پردیش جیسے کہ سلطان پور ہو گیا, آپ کا چھولہ سادات ہو گیا, سہارنپور ہے, ممبئی سے بھی آتے ہیں. اچھا یعنی پورے انڈیا سے آتے ہیں. اچھا. تو مطلب یہ ہے کہ اچھی رونق رہتی ہے عزاداری کی پورے ایام اعظام میں. اچھا ہاں, مجھے تھوڑا سا ابھی آپ سے اور میں مزید گفتگو کروں گا. میں ذرا مہندی صاحب کے پاس جاتا ہوں تو ان سے بھی کچھ آپ کو ریلیٹ کروں گا. میں آپ کو ریلیٹ کروں گا تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا آگرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ پاکستان میں آگرے والے لوگ کر رہے ہیں؟ یعنی سمجھ رہے نا میری بات, کہ جو وہاں کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر بیسیکلی آگرے کے لوگ ہی آباد ہیں, تو ان لوگوں نے ظاہر ہے کہ اپنے رسم و رواج جو عزاداری کا پیٹرن ان کا وہ وہی رہا ہوگا. تو آپ ان سے سن کے مہندی بھائی سے مجھے بتائیے گا جب ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کے یہاں بھی یہی پیٹرن ہے یا اب وہاں بھی کچھ تبدیلی آ گئی ہے. جی مہندی بھائی, آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ جب جعفریہ میں رہے تو وہاں پہ 7 محرم, 8 محرم, 9 محرم کو جلد سے جلوس نکلتے ہیں. تو وہاں پہ ابھی ہمارے ایک اور مہمان اتفاق سے ہمارے ایک پہلے پروگرام میں تھے, ان کا تعلق بھی اسی جعفریہ کے علاقے سے تھا. تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ 7 محرم اور 8 محرم کو ہر گھر سے مہندی نظر ہوتی ہے امام بارگاہ میں, مین امام بارگاہ میں, اور 8 محرم کو جلوس جو ہے حضرت عباس علیہ السلام کا نکلتا ہے. تو انہوں نے باقاعدہ ہمیں وہ بھی سنایا تھا کہ مہندی کے وقت ہم کیا پڑھتے ہیں, اور جلوس میں جو علم کا جو ہم علم نظر کرتے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ یہ کتنا سہانا منظر ہوتا ہے کہ ہر گلی سے ایک آدمی حسین کرتے ہوا آ رہا ہے, اور ایک گلی سے جناب مہندی لیتے ہوا آ رہا ہے. تو کہہ لیں کہ بہت زیادہ وہ جو ہے. اور پھر امام بارگاہ میں وہاں پر مہندی بھائی آپ ذرا بتائیے. جی ذوالفقار بھائی بالکل, آپ نے تو وہ باتوں میں اب آپ بتائیے کہ 7 محرم کو اور 8 محرم کو کیا منظر ہوتا ہے, اور پھر عاشور کے بعد بھی شب عاشور کون کون سے جلوس نکلتے ہیں, کیا کیا ہے, ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. جی بالکل ذوالفقار, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ذہنی طور پر تو اس وقت وہیں پہنچا دیا. ہم نے تقریباً 86 میں گولی مار چھوڑا تھا, 86 کے اندر. تو ہم تقریباً جوانی تھی, تقریباً ہماری شادی ہوئی تھی اور ہم نے گولی مار چھوڑا تھا. ہم بفردون آ کے آباد ہو گئے تھے. جی تو مختلف جگہوں ہوتے ہوئے, مگر سلسلہ ایسا تھا کہ جب 7 محرم کا جلوس جو نکلتا تھا وہ 2 جگہ سے جلوس نکلتا تھا. یعنی کہ گولی مار میں امام بارگاہ سے برآمد ہوتا تھا, اور ایک امروہے والوں کا جلوس ایک رضویہ ہوتا ہوا 6 محرم کو گولی مار میں آتا تھا. جی اس میں آپ کو یاد ہوگا شاید وہ اس میں وہ ایک عجیب اسٹائل تھا ان کا پڑھنے کا. وہ جو زلجنے کے آگے آگے لے کے چلتے تھے کہ وہ شہید کربلا حسین 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 کرتے تھے, اور ان اسپیشل انداز میں چائے ان کو پیش کی جاتی تھی. بہت منفرد انداز. جی ایک گیٹ سے آتے تھے, وہ دوسرے گیٹ سے امام بارگاہ میں حاضری لے کے واپس وہ رضویہ امام بارگاہ ہوتے ہوئے اور شاہ کربلا علی بستی میں جا کے اختتام پذیر ہوتا تھا وہ جلوس. اس کے بعد 7 محرم کا جلوس جو تھا کشمیری امام بارگاہ سے بھی آتا تھا, وہ ماتم کرتے ہوئے اپنے انداز میں. کشمیری لوگ بھی وہاں بہت زیادہ تعداد میں آباد ہیں,
ایک محلہ ہے کشمیریوں کا، جی جی، تو وہ بھی جلوس اپنا لے کر امام بارگاہ میں آتے ہیں، اپنے والی کا ختم کرتے ہیں اور چھریوں کا ماتم وغیرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح 7 محرم کا جلوس جو تھا وہ ہمارا رضویہ امام بارگاہ سے ہوتا ہوا، یہ اوصاف رضا صاحب ہیں رجن بھائی، جی ان کے نام پر یہ پرمٹ تھا آگرے کا، مگر یہ میں ان سے ریلیٹڈ کروں گا، یہ جلوس جو تھا انجمن پنجتنی آگرے ہی کی انجمن تھی، ان کے نام پہ یہ ٹرانسفر ہوا تھا جلوس، یہ جو گولی مار سے اب نکلتا تھا، یہ وہی جلوس ہے جو یہ آگرے میں بتا رہے ہیں جو نکلتا ہے وہاں پہ جلوس، جو چھوٹے امام بارگاہ سے ہوتا ہوا محمد رضا صاحب کے امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوتا تھا، یہ وہی جلوس ہے۔ یہ پاکستان پارٹیشن کے بعد یہ یہاں سے نکلنے لگا گولی مار سے، اوصاف رضا صاحب نکالتے تھے، اس کے ٹرسٹیوں میں تھے، تو اب بھی نکلتا ہے وہ جلوس 7 محرم کو ہوتا ہوا، رضویہ ہوتا ہوا، اور گولی مار جعفریہ امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب آپ نے کہا حاضری کے حوالے سے، تو حاضری کے حوالے سے تمام گولی مار کے گھروں میں تقریباً کہ وہ مولانا حضرت عباس علمدار کی حاضری ہوتی تھی، اس میں ضروری تھا پلاؤ ضرور بنتا تھا، تو اس میں نظر امام حضرت عباس کی دیتی تھی، اور اس میں رات کے اندر ہر گھر سے علم برآمد ہوتا تھا مہندی کے طور پر، وہ امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوتا تھا، اور تمام لوگ ہوتا ہے اب بھی، اور تمام لوگ بوچھار ہے تیروں کی ماتم کرتے ہوئے، بچے بوڑھے تمام گھر کے لوگ، پہلے وہ نوحہ پڑھتے تھے، کلو بھائی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، محمد احمد بھائی، وہ نوحہ پڑھتے تھے، وہ بوچھار ہے تیروں کی اور مشق سکینہ ہے، وہ نوحہ پڑھتے ہوئے لوگ اپنے اپنے گھروں سے امام بارگاہ میں علم بڑھاتے تھے، یعنی کہ ایک روایت تھی کہ جس کے یہاں زاری نہیں بھی ہوتی ہے وہ بھی اپنے بیٹے کا، یعنی کہ اپنے بیٹے کا جو بھی فرزند ہے اس کا ایک علم ضرور اپنے گھر سے برآمد کرتا تھا، امام بارگاہ میں اختتام پذیر کرتے تھے، اس کے ساتھ وہ بتاشے اور تمام چیزیں، نظر کی پیڑے اور مٹھائی جو بھی چیزیں ہوتی تھی وہ اس میں تشلے میں رکھ کر اور ایک علم پکڑ کے، ان کا گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے بڑا بیٹا، وہ علم پکڑ کے لے کے عزا خانے تک جاتا ہے راستے سے ہوتا ہوا، اور وہ پھر اس کے بعد وہ فقیر بنتا ہے، اور اس کے اندر بتاشے ڈال کے فقیری پہننے کے لیے وہ لوگوں کو بتاشے دیتا ہے اور پیسے لیتا ہے ان سے، وہ پیسے جمع کرتے ہیں تمام لوگوں کو دینے کے بعد، وہ چہلم کے دن اس کی حلیم کی نظر ہوتی ہے ان پیسوں سے، یعنی کہ یہ رواج ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر فقیر بننا، سقہ بننا، اور وہ شربت پلا رہے ہیں لوگوں کو، اور شربت پلانے کے بعد لوگ ان کو پیسے دے رہے ہیں، تو وہ پیسے جمع کیے جاتے تھے، اور وہ اس کی نظر جو چہلم والے دن اس کی نظر دیتے تھے وہ لوگ۔ تو جب ہم 7-8 محرم کا دن ختم کرتے تھے، اس کے بعد 9 کی رات آتی تھی، 9 کی رات میں تمام لوگوں کے گھروں میں عزا خانے وہاں بہت زیادہ تعداد میں، جیسے انڈیا کے شاہگنج کے اندر گھروں کے اندر عزا خانے ہیں، اسی طرح سے یہاں پہ وہی لوگ آباد ہو گئے تھے آگے گولی مار میں، تو انہوں نے بھی عزاداری اسی طریقے سے کی اپنے اپنے گھروں کے اندر۔ تو اب رات 9 محرم کی رات کو تمام لوگ ان کے گھر میں اگربتی اور موم بتی جلانے جاتے تھے، ہم لوگ ماتم کرتے ہوئے ٹولیوں کی شکل میں، اور وہاں ایک نوحہ پڑا، نوحہ پڑھنے کے بعد وہاں پر اپنے حسب استطاعت کے طور پر موم بتی اگربتی جلائی، اور اپنے استطاعت کے طور پر وہاں کچھ پیسے رکھ دیے، چاہے وہ 10 روپے ہوں یا 100 روپے ہوں یا 50 روپے ہوں، وہاں پہ عزا خانے میں رکھ کے آتے تھے، تاکہ اس سے وہ اپنی عزاداری کرتے تھے وہ لوگ، اور اس کے چائے وغیرہ کوئی رات کا انتظام وغیرہ کرتے تھے، یا حلیم فاقہ شکنی کے لیے حلیم کا انتظام کرتے تھے، تو ہر گھر میں تھی، تو تمام ٹولیوں کی شکل میں ہوتے ہوئے ہر گھر میں ہوتے ہوئے فجر ہو جاتی تھی، فجر کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ فجر جب ہوتی تھی لوگ ایک عجیب، آپ کو ذوالفقار میں آپ کو شاید آپ جانتے ہو اس بات کو کہ جو دور کرب و جوار میں گولی مار کے لوگ رہتے تھے، وہ اپنا عزا خانہ جب بڑھاتے تھے عاشورے کے دن، تو وہ اپنے طور پہ اپنے گھر والوں کے خالی باپ بیٹے بھتیجے سب مل کے علم لے کے، اور کربلا ہے امام بارگاہ کے اندر بھی، شاید وہ آگرے میں بھی ہو امام بارگاہ کے اندر کربلا، یہاں جعفری کے اندر کربلا مختص کی ہوئی ہے غازی عباس کے روضے کے ساتھ، تو وہاں پہ کچی جگہ رکھی ہے، اور وہاں اسی جگہ پر آ کے وہ تعزیے باقاعدہ تربت کھودتے ہیں تدفین کرتے ہیں، بہت عزت و احترام سے تدفین کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں عباس، کیونکہ ابھی تک آپ 7 محرم سے 9 محرم تک آ گئے ہیں، تو پھر میں عاشورے کے روز بھی آؤں گا، تو میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، اس کے بعد میں ابو تراب سے ذرا معلوم کروں گا کہ ان کے ہاں اس طریقے کی کیا روایت ہے۔ تو ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، بس جلدی واپس آتے ہیں۔ اہل عذاب اہل عذاب عزا کے دن
वालेकुम नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। हमारे दरमियान आगरा इंडिया से अबू तुराब मौजूद हैं। हमें नहीं पता था इस प्रोग्राम के शुरू से कि ये मेहंदी अब्बास साहब भी जो है ना, इनके भी पेरेंट्स आगरे से हैं। ये एक बड़ा मिलाप हो गया एक नई नस्ल का एक पुरानी नस्ल से। तो अबू तुराब भाई, आप मुझे बताइएगा कि अभी आपने सुना कि मेहंदी भाई बता रहे थे कि वहाँ पे ये ऐसा होता है, अलम नजर होते हैं, मेहंदियां नजर होती हैं, और फिर जब आशूर का दिन होता है तो सब लोग जो है ना वो अपने अपने अलम के जो वो होती हैं चीजें, फूल वगैरह, वो सब करबला में जाके तदफीन करते हैं। तो आप जरा मुझे बताइएगा, क्या कोई मुमासलत है अभी या आपका कुछ नया तब्दील हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बराबरी पे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी भी मतलब ये कि 7 मुहर्रम को यहाँ पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से माशाल्लाह वैसे ही अलम निकलते हैं, वैसे ही 7 मुहर्रम को मेहंदी होती है नजर। जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि हमारे बुजुर्गों ने जो आजादारी का मियार रखा था, जो बनाया था, वो अभी तक कायम है, वो उसी पे ही चलते जा रहे हैं, उसी पे चल। अच्छा अबू तुराब, अब मैं थोड़ा सा आपसे एक दूसरा मुख्तलिफ सवाल करूंगा कि यहाँ पे जो जुलूस निकलते हैं तो वो किन किन दिन निकलते हैं, मतलब कौन सी मुहर्रम को निकलते हैं, मतलब मुहर्रम में, चैलुम में, एक तो ये, और फिर दूसरे मुझे ये बताइएगा कि ये जितने जुलूस निकलते हैं इनका रूट क्या होता है? क्या ऐसा होता है कि सारे जुलूस आगरे से निकलते हैं, तो शागन से निकलते हैं और काजी साहब के मजार पे इख्तिताम पजीर होते हैं, या कोई जुलूस काजी साहब के मजार से निकलता है तो वो आता है, या कहीं किसी मां बारगाह में वो तक? पहले तो ये बताइए कितने जुलूस निकलते हैं वहां पे अभी? 7 मुहर्रम को यहाँ पर हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का जुलूस बरामद होता है। जैसे यहाँ पर अशरे में 4 मजलिसें होती हैं शागन में। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप, जी स्टेप बाय स्टेप। तो ये अशरे की जब 4 मजलिसें होती हैं तो इसमें तीसरी मजलिस रहती है पुराना मामले की जी। पहली मजलिस होती है ये आपके हिमत साहब के यहाँ जी जी जी। तो अब उसमें ये रहता है कि जब 7 मुहर्रम को जब ये जुलूस होता है आगरा में, तो ये मजलिस सबसे आखिर में होती है। अच्छा 7 मुहर्रम की जी। तो अब उसके बाद में जब ये जुलूस जब ये होता है तो ये फिर ये पूरा बरामद होके इसमें असर का टाइम हो जाता है 6:30, मतलब 6 साढ़े 6 का टाइम हो जाता है इसमें। फिर उसके बाद में फिर जो और जुलूस हैं, एक 10 मुहर्रम का है यहाँ पर शागन में, फिर 9 मुहर्रम का जुलूस है जो लोहा मंडी से चलकर शागन जाता है गश्त। अच्छा सारे इमाम बारगाह होते हुए जी। और फिर 9 मुहर्रम को फिर ये जो आपका गुलाब खाना है ना नई बस्ती, जी जी, यहाँ पर 10-11 इमाम बारगाह हैं, वहां पर पूरी रात गश्त रहता है, फूलो ताज़े रहता है। वहां पर कसीर तादाद जो है सबसे ज्यादा वो अहले सुन्नत वल जमात की है। वहां पर हमारे जुलूस में मैक्सिमम 40 लोग होते हैं और देखने वाले 4 लाख। ओहो माशाल्लाह, बड़ी अकीदत है इसका मतलब है। और वो एहतराम से देखते हैं और या उसके अंदर हाँ आगा एहतराम से रहता है, सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहता है। उसमें माशाल्लाह से 20-25 लोग करीब, हम भी उसमें शिरकत कर लेते हैं जब ये फूल ताज़े पे जब ये जाता है जुलूस, क्योंकि हम ऐसे पाशिंदे हैं जो कभी इधर उड़ते हैं, कभी इधर उड़ते हैं, कभी इधर उड़ते हैं। मतलब आजादारी का लुत्फ हर जगह, मतलब एक जगह नहीं है। जी जी जी, बस हर जगह ये इसका लुत्फ लेना है। तो वहां पर 3:30 बजे करीब फूल ताज़े पे जब ये जुलूस जाता है तो वहां पर एक ऐसा लगता है, बस आपको क्या बताऊं, जैसे बहुत सारे राई के दाने हैं और चंद बस हम लोग हैं। अच्छा, मुझे उसमें से जंजीरी मातम रहता है। मुझे ये बताइएगा कि क्या काजी साहब के मज़ार पे भी आजादारी होती है, और वहाँ पे काजी साहब के जलसे जो पुराने होते थे वो अभी तक जारी हैं? काजी साहब के मज़ार पे आजादारी वो जी जी जी, वो अभी तक जारी है।
لیکن تھوڑے سے بس اس میں چینجز آ گئے. پہلے وہ دیپاولی کے ٹائم پہ مجلس سے رہتے تھے جب اچھا ہم بہت چھوٹے تھے, مطلب یہی کوئی ہمارا سن ہوگا 10 یا 11 سال کا. تو پھر اب وہ کھسک کے اب وہ مارچ میں آ گئے ہیں, پہلے وہ ہوتے تھے نومبر میں. اچھا 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 ہمارے نانا بتاتے تھے, مرحوم ان کا بھی انتقال ہوا ہے 21 رمضان کو. انہوں نے ہمیں بہت انفارمیشن دی آگرہ کے بارے میں, جنہوں نے آگرہ بتایا تھا, اور انہوں نے ہی ہماری پرورش کری ہے, ہمارے نانا نے. وہ ہمارے نانا کم وہ ہمارے دوست زیادہ تھے. جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ابو تراب ایک بات اور بتائیے گا جی کہ وہ جو میں پوچھ رہا تھا کہ قاضی صاحب کے جو مزار کے جلسے ہیں تو اس میں صرف جی جی ہمارے یہاں آگرے کے ہی لوگ شریک ہوتے ہیں یا پورے انڈیا سے لوگ آتے ہیں, اور کتنا رش ہوتا ہے؟ پورے انڈیا سے لوگ آتے ہیں, پورے انڈیا سے لوگ آتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اب سے 10 یا 12 سال پہلے کی بات ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو اس سمے بہت پبلک ہوتی تھی کیونکہ دیپاولی کی چھٹی رہتی تھی. جی تو اس میں یہ سمجھ لیجیے آگرہ کے جتنے بھی ہوٹل ہیں وہ سارے بک رہتے تھے. واہ واہ واہ, مطلب اتنا رش ہوتا تھا اس میں سارا, اتنا رش ہوتا تھا. لیکن جب سے یہ مارچ میں آ گئے تب سے بہت پبلک کم بھی ہو گئی. مطلب یہ سمجھ لیجیے 40% 30% شاید ایسے رہتا ہے. اچھا وہاں بھی پڑھنے والے باہر سے آتے ہیں, پڑھنے والے باہر سے آتے ہیں. وہاں پہ ان کے سب جلسوں باہر سے کا آتے ہیں. پیٹرن کیا رہتا ہے؟ جلسوں کا جو پیٹرن ہے وہ کیا رہتا ہے وہاں پہ؟ جی جی جی, صبح فجر کے بعد سے جو مجلس کا جو آغاز رہتا ہے پہلے دن سے 4 دن تک مسلسل رات کے 11 بجے تک بیک ٹو بیک ساری مجلسیں رہتی ہیں. نماز کا وقفہ رہتا ہے اس میں. اچھا اچھا اچھا. اور کتنے دن چلتا ہے یہ پروگرام؟ کتنے دن یہ چلتا ہے؟ 4 روز چلتا ہے. 4 روز چاروں روزوں مجلس سے بھی ہوتے ہوں گے, مشاعرے بھی ہوتے ہوں گے, زیارتیں بھی ہوتے ہیں. محفل میلاد نہیں بھی وہ ہوگی. جی محفل جو رہتی ہے وہ دوسرے دن رہتی ہے. اچھا 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 اچھا. اور جو مین پروگرام ہے شہید ثالث کا وہ تیسرے دن کی رات کا ہے. اچھا اچھا, وہ کیا ہوتا ہے مین پروگرام؟ مین پروگرام جی اس میں یہ رہتا ہے کہ 2 مجلسیں ہوتی ہیں مین بعد مغرب ہے, جس میں ہندوستان کے مشہور و معروف عالمی دن آتے ہیں. جی جی, کوئی بھی ہو, کیونکہ وہاں پر تو بس جسے موقع لگ جائے اس کا نصیب اعلیٰ ہے. نصیب. واہ 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 واہ. تو اس میں جو لاسٹ والی جو مجلس رہتی ہے اس میں 18 بنی ہاشم کے تابوت برآمد ہوتے ہیں. مشاعرہ جلوس رہتا ہے. پوری منظر کشی وہی رہتی ہے جو شام غریبہ کی منظر کشی رہتی ہے. اچھا اچھا, وہ لٹا ہوا قافلہ اور جو قید آپ بچوں کو اسیر کر لیتے ہیں وہ ہائے سکینہ ہائے پیاس کے نعرے, سر کا ماتم, مشالوں و جلوس. بس ایسا لگتا ہے کہ ہاں کہ آج ہی روز عاشورہ ہے. 18 بنی ہاشم کے تابوت رہتے ہیں اس میں. اچھا اچھا. ایک مجھے ایک بات اور بتائیے کہ آپ کے یہاں کیا لوگ ندیم سرور سچے بھائی کو پہچانتے ہیں؟ وہاں پہ لوگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا جو ننیحال ہے وہ ونچا اسلام کی انجمن سے ہے. جی ونچا اسلام. اور میرا جو تعلقات ہے میرے چھوٹے نانا ہیں سید رضا رضوی صاحب, یہ آپ کا رضا سرسوی صاحب. جی 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 جی, وہ تو بہت بڑے شاعر ہیں, شاعر اہل بیت. جی جی جی, یہ میرے چھوٹے نانا ہیں. اچھا 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 اچھا. یہ میرے نانی کے بھائی لگتے ہیں. ان کا شاید اور ایک سچے مومن کلام بہت مشہور ہوا جو ماں پہ لکھا ہے انہوں نے. ماں بہن پہ بھی انہوں نے بہت اچھی نظم لکھی ہے. اچھا, اس میں آپ یہ ابھی آپ نے جو سوال کیا ندیم سرور, ہم نے جو نوحہ خانے ہماری جو انجمن پنجتنی ونچا کی جو ہیں نوحہ خانے وہ ندیم سرور سے ہی اسٹارٹ کیا ہے. اچھا 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 اچھا. اور سچے بھائی کے بھی نوحے پڑھتے ہیں وہاں پہ لوگ؟ نہیں, بہت لوگ پڑھتے ہیں. اچھا 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 اچھا. جی تو مطلب ہمارے یہ یہاں ہے ایک کہ ایکان صاحب ہیں. اچھا اچھا, مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے یہاں ہاں ایکان رضوی صاحب ہیں, ان کی ایج 75-80 کے آس پاس ہے. وہ ہمیشہ جب بھی نوحہ پڑھتے ہیں وہ سچے صاحب کا پڑھتے ہیں.
کوئی نوحہ کا نام یاد ہے آپ کو؟ کون سا پڑھتے ہیں؟ اب ایک تو وہ ہے ان کا نوحہ حضرت علی کے حال سے جھولا جلاتی ہیں کچھ ایسے کر کے ہے، اور ایک مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے ہے اے شیر نیستانے ہیں۔ کیا نوحہ آپ نے یاد دلایا ہے، یہ تو ایسا نوحہ ہے سچے بھائی کا کہ ساری دنیا سنتی ہے، اے شیر نیستان حیدر عباس، ماشاء اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا جو عزاداری کا جو پیٹرن ہے، جو ہماری عزاداری ہے، وہ کسی ایک علاقے تک مخصوص نہیں ہے، کوئی نوحہ کسی جگہ سے مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی ذاکر کسی جگہ سے مخصوص نہیں ہے۔ تو یہ مولا کا کرم ہے کہ کہاں کون آدمی بیٹھا ہے اور کس کا نوحہ کون کہاں پہ پڑھ رہا ہے۔ تو یہ بڑی چیزیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں۔ تو میں اب آؤں گا مہدی بھائی کے پاس۔ تو مہدی بھائی، میں آپ سے جو ذکر ہو رہا تھا آپ نے سنا، یہ ابو تراب صاحب نے کتنی ہمیں عمدہ ہماری یادوں کو تازہ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ کتنی مماثلت ہے پرانی عزاداری میں یا وہاں کی عزاداری میں اور ہماری عزاداری میں۔ تو میری آپ سے گفتگو ہو رہی تھی مہدی بھائی، تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں پہ کراچی میں جو آپ کی مطلب جو آگرے کی برادری ہے، وہاں پہ ایک بڑا رواج تھا کہ ذاکر جب مجلس ختم کرتا تھا تو ماتم سے پہلے کچھ بزرگ جو تھے وہ کوئی نوحہ پڑھا کرتے تھے، وہ نوحہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر ماتم اسٹارٹ ہوتا تھا۔ تو اس کے پیچھے میں نے بہت سوچا کہ اس کے پیچھے کیا تھا، تو مجھے ایک صاحب ملے، میں نے ان سے بات کی کہ یہ کیا جو ہے، کہنے نہیں کہ بات یہ ہے کہ وہ جو مصائب جو ذاکر پڑھ رہا ہے نا، اس کو ماتم سے پہلے کنٹینیوٹی رکھنے کے لیے ہم وہ بیچ میں وہ نوحہ بزرگ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ تو عباس بھائی بتائیے گا وہ کیا نوحہ تھا، کیسا تھا، اگر آپ کو یاد ہے تو کچھ ہمارے لیے مناسب۔ جی بالکل ہمیں یاد ہے۔ اس میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کا جیسے انتقال ہو گیا ہوتا تھا خاندان میں، رشتہ دار میں، برادری میں کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، اس کی سوئم کی چہلم کی مجلس اگر ہے تو اس کی مجلس جب ختم ہوتی تھی، ذاکر جب ممبر پہ ہوتا تھا تو وہ تمام بزرگ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ وہیں سے اس کے ختم کرنے کے فوراً بعد وہیں سے وہ اسی لے میں مرثیہ پڑھتے تھے۔ شاید وہ آگرے میں بھی اب ہوتا ہو، شاید آگرے میں بھی ہوتا ہو، تو وہ وہیں سے بزرگ جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہ اسی ممبر پہ پڑھتے تھے۔ یعنی کہ وہ تمام بزرگ جیسے مولوی صاحب اپنے مصائب پہ پہنچے اور انہوں نے وہیں سے اسٹارٹ کیا تھا، وہ اتنا دل سوز منظر ہوتے تھے کہ ان کی عقیدت اس بزرگ سے محبت، امام حسین علیہ السلام سے محبت جو ہے نا، وہ ان کے عروج میں اس کا بیان نہیں کر سکتا، شاید آپ اس وقت موجود ہوں تو اس کو فیلنگ کر سکیں۔ تو وہ وہیں سے جیسے ذاکر اہل بیت یا مولوی صاحب اترے، انہوں نے بزرگوں نے وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا، لاچار حسین بے یار حسین اے بے کسوں کے قافلہ سالار حسین گھرانا دوئے ادبانا ہوئے داخل، ارے گھر فاطمہ کا ہو گیا برباد حسین ماں بیٹھنے نہ دے مکھی جس جسم کے اوپر، ارے اس جسم پہ ہو تیروں کی بوچھار حسین اس جسم پہ ہو تیروں کی بوچھار حسین آدم صفی اللہ سے تائیس یہ دورہ ایسی نہ لٹی تھی کوئی سرکار حسین لاچار حسین
بے یار حسینا، اے بے کسوں کے قافلہ سالار حسینا۔ تو یہ ایک روح پرور منظر ہوتا تھا کہ جب وہ سویم یا چہلم کی مجلس یہ ختم ہونے نہیں پاتی تھی، اور یہ بزرگ ہمارے جو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے داد والد صاحب یا کسی اور کے والد صاحب یہ پڑھتے تھے تو ایک عجیب کوہرام مچ جاتا تھا اس مجلس کے اندر۔ جی بس وہ ہم بھی اس منظر سے واقف ہیں۔ بہت شکریہ مہدی بھائی آپ کا، اور ابو تراب آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں نے رونق بخشی ہمارے پروگرام میں اور بہت ہی ہماری یادوں کو تازہ کیا۔ تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، اور دیگر پروگراموں میں بھی آپ سے مختلف موضوع لے کر ہم آئیں گے عزاداری سے متعلق، تو اس میں آپ کی یادیں شیئر کریں گے۔ تو بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ ہمارے آج کا پروگرام ہم اختتام کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں اس کا فیڈ بیک ضرور دیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے دل میں، دماغ میں کوئی بھی یاد، عزاداری سے جڑی ہوئی یاد آپ کے دل میں محفوظ ہے، تو براہ کرم اس کو اجاگر کریں، ہم سے رابطہ کریں، اپنے دل میں چھپا کے نہ لے جائیں۔ یہ دنیا جو ہے آتی رہے گی، جاتی رہے گی، اس عزاداری کو قیامت تک جانا ہے، ہم چلے جائیں گے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اپنی جو دل میں ہماری جو یادیں ہیں وہ ہم دوسروں تک شیئر کریں؟ تو ہمارا بالکل، ہمیں آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد۔ اہل عذاب، عذا کے دن